ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ویڈیو لے کے لوٹ چکے ہیں جس میں ایک آدمی نے حضرت واصف علی واصف صاحب سے سوال پوچھا۔ سوال یہ تھا، سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے یا اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے؟ جواب: غریبی کے بارے میں فرمان ہے کہ غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے اور غریب ہم میں سے ہیں اور ہمیں بہت عزیز ہیں۔ تو غریب جو ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر ایک حدیث شریف میں ہے کہ ممکن ہے غریبی تجھے کافر بنا دے، اور جب غریبی کسی انسان پر آئی ہوئی ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کافر بنانے والی ہے یا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اس غریبی کے دوران، اس تکلیف کے دوران اور اس ابتلا کے زمانے میں آپ دعا کے قریب ہو جائیں تو وہ تکلیف اور ابتلا مہربانی ہے۔ اگر ابتلا کے زمانے میں بغاوت پر مائل کر دیں تو پھر وہ تکلیف آپ کے لیے سزا ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آ جائے اور مشکل وقت میں آپ کو دعا یاد آ جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ مشکل آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کا دل موم ہو گیا ہے، اور اگر تکلیف آ پڑی اور دل پتھر ہو گیا تو سمجھو یہ عذاب ہے۔ اس سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ غریب کو نرم دل ہونا چاہیے، اور وہ اگر غریب ہے تو اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ جب یہ صورت ہو تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہر چہرے میں نظر آتی ہے یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، جس آنکھ نے تجھے دیکھا ہے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ تو دیدار کی لازمی صورت ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھو، اور اس طرح دیکھتے جاؤ مگر زبان بند رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رآنی فقد رأى اللہ، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو جس نے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا اس نے ان کو دیکھا۔ تو دیکھنے کا یہی ایک اصول ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھو۔ اگر ایسا شخص کہیں مل گیا تو آپ اسے دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ اس شخص کے لیے اب نہ کوئی سوال رہ گیا اور نہ ہی کوئی جواب۔ ایسے میں سوال جواب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جب اس محفل میں داخلہ مل جائے تو سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر اسے کہیں کہ کیسے آئے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے ہوش ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ کیسے آیا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اگر ہوش قائم رہ جائیں تو پھر وہ اور ہے، غیر ہے۔ یہ سب صرف اچھے من کی بات ہے، ورنہ تو کوئی منزل نہیں، کوئی تلاش نہیں، کوئی سفر نہیں اور کوئی شہر نہیں۔ اب آپ کو ایک کہانی سناتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تھا ہندو برہمن، وہ گنگا کے اشنان کو جا رہا تھا۔ راستے سے گزرا تو وہاں ایک چمار بیٹھا تھا۔ چمار نے پوچھا، بابا کدھر جا رہے ہو؟ برہمن نے کہا، گنگا اشنان کو جا رہا ہوں۔ اس چمار نے کہا کہ مائی گنگا کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے یہ 1 ٹکا مائی گنگا کی خدمت میں پیش کر دینا۔ برہمن نے کہا، میں نے تو تمہارے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، لہٰذا تم اس کو کٹوری میں ڈال دو۔ اس نے اپنے میلے کپڑوں سے گندے ہاتھوں سے سکہ نکالا اور کٹوری میں ڈال دیا۔ برہمن وہاں گیا اور ٹکا گنگا میں ڈال دیا اور کہا کہ ایک چمکار مائی گنگا کو سلام کہتا ہے۔ برہمن نے دیکھا کہ گنگا کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا، اور آواز آئی کہ اس آدمی سے کہو تمہارا سلام منظور ہے اور ہماری طرف سے یہ کنگن اس کو پیش کر دینا۔
ये हाल देखकर ब्राह्मण नहाना भूल गया और वो भागा दौड़ा चमकार के पास आया। कहने लगा, क्या हाल है महाराज? महाराज, चमकार ने कहा, महाराज किधर हो? मैं तो चमकार हूँ। ब्राह्मण ने कहा, आप ही महाराज हो, क्योंकि मैंने माई गंगा को तुम्हारा सलाम दिया तो मुझे ये कंगन दिया और कहा अब मेरा सलाम भी कबूल फरमाओ। चमकार ने कहा, ये कंगन तुम ही ले जाओ, मैंने क्या करना है? मैं सोना तो रखता नहीं हूँ और ये मेरे इस्तेमाल का भी नहीं है। आप अच्छे आदमी हो, आप इसे ले जाओ और इस्तेमाल करो। ब्राह्मण भागा भागा घर गया और बीवी को कंगन दिया। वो बहुत खुश हुई कि ये तो बहुत कीमती चीज़ है मगर हमारे काम की नहीं है। ऐसा करें कि ये आप राजा को दो। और ब्राह्मण ने कंगन राजा को दिया। रानी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि दूसरा कंगन चाहिए। राजा ने दूसरा कंगन दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया और कहा, इसके साथ का कंगन लाओ वरना गर्दन मार दी जाएगी। और वो ब्राह्मण बड़ा परेशान हुआ और भागा दौड़ा फिर उस चमकार के पास गया और कहा कि महाराज, वो राजा तो मुझे कत्ल कर देगा। राजा ने कहा है कि उसके साथ का कंगन लाओ। उसने कहा, ये क्या मुश्किल है? जिस गदले पानी के बर्तन में वो चमड़ा रंगता था, चमकार ने जेब से वैसे ही मैला टका निकाला और वो उसके हाथ में डाल दिया और कहा, मन चंगा तो घर में ही गंगा। वहीं से। नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।